یہ خوف کی فضا جو ہے یہ 2-3 لوگ نہیں ہیں، یہ 10-15 لوگ نہیں ہیں، یہ 50-100 لوگ نہیں ہیں۔ اس خوف کی فضا کو دور کرنے کے لیے یہ 22 کروڑ عوام بھی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پہلا بارش کا قطرہ یہ اوورسیز پاکستانی بنے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کوئی کسی کو خوف نہیں ہے یہاں پہ، سچ مانیے، صرف اور صرف لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اوتھ منسٹرز بھی لیتے ہیں، یہ اوتھ فوجی بھی لیتے ہیں، اور یہ اوتھ آئین کے اندر دیے گئے ہیں۔ اور اگر یہ تینوں سیگمنٹ آف سوسائٹی جن کی بات ابھی عریہ مقبول جان صاحب نے کہی، مجھے بڑی دل کو لگی، کیونکہ میں عدالتوں میں جاتا ہوں، آپ کے رائٹس کے لیے جاتا ہوں، ان آرڈرز کی امپلیمنٹیشن کے لیے جاتا ہوں تو ایگزیکٹوز کے پاس چلے جاتے ہیں، اور اگر اس سے بڑھ کے کوئی بات ہو تو پھر ہماری ملک کی سرحدوں کی حفاظت تو فوج کی ذمہ داری ضرور ہے۔ ایک میٹنگ تھی ہماری، ان اوورسیز پاکستانیوں کو ہم نے ہائی کورٹ بار میں بلایا ہوا تھا، اور وہاں پہ ہم نے کچھ ویوز شیئر کیے تھے جن کے اندر ایک ہی بات تھی جو بھی نصر صاحب فرما رہے تھے کہ اگر اس ملک میں آئین کی پاسداری ہو جائے، جیسے عریہ مقبول جان صاحب نے کہا کہ اگر یہاں پہ عدالتیں کام کرنا شروع کر دیں آئین کے مطابق، اگر یہاں پہ میڈیا حق کی بات کو دبائے نہ، تو سچ بات یہ ہے کہ اس ملک میں اتنا پوٹینشل ہے کہ یہاں پہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ ہمارا ملک پیچھے جائے گا، یہ ملک ہمیشہ آگے جائے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں عریہ مقبول جان صاحب کی ان تینوں باتوں پہ ایگری کرتا ہوں کہ اگر بیوروکریسی اپنی ڈائریکشن اسٹیچوٹ کے مطابق لے جائے، جو ان کے لاز ہیں اس کے مطابق کام کرنا شروع کر دے، اگر عدالتیں اپنے اوتھ کی پاسداری کریں، اپنے قانون اور آئین کے مطابق فیصلے دیں، اور اگر ایگزیکٹیوز اس پہ امپلیمنٹ کر دے جس کے اوتھ انہوں نے بھی لیے ہوئے ہیں۔ یہ اوتھ صرف اور صرف ججز نہیں لیتے، اس اوتھ کو کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں گے تو یہ اوتھ منسٹرز بھی لیتے ہیں، یہ اوتھ فوجی بھی لیتے ہیں، اور یہ اوتھ آئین کے اندر دیے گئے ہیں۔ اور اگر یہ تینوں سیگمنٹ آف سوسائٹی جن کی بات ابھی عریہ مقبول جان صاحب نے کہی، مجھے بڑی دل کو لگی، کیونکہ میں عدالتوں میں جاتا ہوں، آپ کے رائٹس کے لیے جاتا ہوں، ان آرڈرز کی امپلیمنٹیشن کے لیے جاتا ہوں تو ایگزیکٹوز کے پاس چلے جاتے ہیں، اور اگر اس سے بڑھ کے کوئی بات ہو تو پھر ہماری ملک کی سرحدوں کی حفاظت تو فوج کی ذمہ داری ضرور ہے۔ لیکن جہاں پہ ہم لوگ یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں، وہاں پہ کسی کی رخنہ اندازی، وہاں پہ کسی کا انوالو ہونا، اپنی خواہشات کی تکمیل لینا، اس کا حق کسی کو نہیں ہے، کیونکہ آئین اس کا حق کسی کو نہیں دیتا۔ آئین جس کو جو حق دیتا ہے، اگر ہم اس پہ ہی عمل کرتے رہیں گے تو دوستو آپ جس مقصد کے لیے یہاں پہ آئے ہیں کہ یہاں سے خوف کی فضا کو ختم کرنا ہے، تو ابھی ہارون رشید صاحب کچھ کہہ کے گئے تو وہ میرے خیال میں چلے گئے، میں ان کو عرض کرنا چاہتا تھا کہ لیکن جہاں پہ ہم لوگ یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں، وہاں پہ کسی کی رخنہ اندازی، وہاں پہ کسی کا انوالو ہونا، اپنی خواہشات کی تکمیل لینا، اس کا حق کسی کو نہیں ہے،
کیونکہ آئین اس کا حق کسی کو نہیں دیتا. آئین جس کو جو حق دیتا ہے اگر ہم اس پہ ہی عمل کرتے رہیں گے تو دوستو آپ جس مقصد کے لیے یہاں پہ آئے ہیں کہ یہاں سے خوف کی فضا کو ختم کرنا ہے، تو ابھی ہارون رشید صاحب کچھ کہہ کے گئے تو وہ میرے خیال میں چلے گئے. میں ان کو عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ خوف کی فضا جو ہے یہ 2-3 لوگ نہیں ہیں، یہ 10-15 لوگ نہیں ہیں، یہ 50-100 لوگ نہیں ہیں. اس خوف کی فضا کو دور کرنے کے لیے یہ 22 کروڑ عوام بھی اٹھ کھڑے ہوں گے. پہلا بارش کا قطرہ یہ اوورسیز پاکستانی بنے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کوئی کسی کو خوف نہیں ہے یہاں پہ. سچ مانیے، صرف اور صرف لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ خوف کی فضا جو ہے یہ 2-3 لوگ نہیں ہیں، یہ 10-15 لوگ نہیں ہیں، یہ 50-100 لوگ نہیں ہیں. اس خوف کی فضا کو دور کرنے کے لیے یہ 22 کروڑ عوام بھی اٹھ کھڑے ہوں گے. پہلا بارش کا قطرہ یہ اوورسیز پاکستانی بنے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کوئی کسی کو خوف نہیں ہے یہاں پہ. سچ مانیے، صرف اور صرف لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. صرف ہمیں اپنے حق کی بات کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے. ہمیں سلیقے سے بات کرنی آتی ہوگی تو وہ دلوں میں اتر جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہم اگریشن کو ختم کریں، ہم مار دھاڑ کو ختم کریں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کریں. ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں تو بات کرتے ہیں، اس بات میں بہت ساری باتوں کا حل نکلتا ہے. اور اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے نوجوان نسل جو ہے وہ متحد ہے. انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ شاید لوگوں کی ذہن سازی ہوئی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، اس معاشرے کا حصہ ہیں وہ لوگ، یہیں سے انہوں نے سب کچھ سیکھا ہے. کسی نے ان کی ذہن سازی نہیں کی ہے، بلکہ ان حالات نے ان کو مجبور کیا ہے. دعا ہے کہ رب کریم آپ کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف بخشے. انشاءاللہ العزیز مایوسی جیسے کہا گیا ہے کہ کفر ہے، ہم کوئی مایوس نہیں ہیں. ہم ہر وقت آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، اور جیسے کہا گیا رول آف لاء کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اکٹھے رہیں گے، اور اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی.